کہ مجھے کوئی بے روزگار بتاؤ، وہ ساتھ کہتا ہے کہ مجھے اس صوبے میں مہنگائی بتاؤ، بھوکا بندہ بتاؤ۔ ہمیں شرم آتی ہے، میں کہتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں، وہ تقریر جو سن رہا تھا تو آپ کی تو استاد رخن کو دنور پاکستان بقایا پاکستان کا یہ سوچ ہوگا کہ پختون اور کے پی کے کی لیڈرشپ اس طرح باتیں کرتا ہے، مگر ہم سارے اس طرح نہیں ہیں، ہم ان لوگوں کے اندر ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ غربت بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، اور غریب آدمی پر کیا گزر رہا ہے، مگر اس لیڈرشپ سے ہم کیا توقع رکھیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام میں کیا گزر رہا ہے۔ اور میں سوات کی سرزمین سے مخاطب ہوں، میں اپنے تمام قائدین پاکستان کے اور سارے لوگوں سے یہ بھی معذرت خواہ ہوں کہ یہاں کی نمائندگی کرتے ہوئے اسمبلی میں اس طرح لوگ بھی گئے کہ ان کا کام بڑوں کی بے عزتی کرانا اور دوسروں کو گالیاں دینا ہے۔ بقایا لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ کیا سوات کے لوگ سارے اس طرح ہیں؟ ماشاءاللہ سوات کے لوگ بہت عزت دینے والے لوگ ہیں اور عزت لینے والے لوگ ہیں، اس طرح بات نہیں ہے۔ وہ ان کا اپنا فعل ہے کہ اس نے وہی سیکھا ہے کہ دوسروں کو بے عزت کس طرح کیا جائے اور دوسروں کو گالیاں کس طرح دیا جائے۔ تو یہ باتیں دا خبریں ددی وجنا دا قوم ٹول رہا ہوتے اور دا فیصلہ دے مطلب ہے کہ آپ یہ لوگ جو نکلے بنیادی وجہ کہ نالائقوں کو رخصتی ہونے چاہیے۔ اس جب ہم بیرونی ملک جاتے ہماری ساری وقار دبئی میں آپ بلیک لسٹ پہ مزدوری کے لیے جاتے نہیں جا سکتے، سعودی میں آپ بلیک لسٹ پہ، یو کے میں پاکستان بلیک لسٹ پہ، سبز پاسپورٹ کی ریسپیکٹ ختم ہو گئی باہر بھی اور اندر بھی۔ تو لوگ کہتے عجیب بات ہے کہ جب کوئی شیخ آتا ہے عمران اس کے ساتھ گاڑی تو شوق سے چلاتا ہے، ڈرائیور شوق سے بنتا ہے، مگر پھر اس میں جرأت نہیں ہے کہ اپنے ملک کے لیے لڑے، پاکستان کے لیے لڑے اور وہی تو حاصل کرے جو بنگلہ دیش اور انڈیا کو حاصل ہے۔ ہمیں اس سے بھی نیچے پھینک دیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نالائق کو جانا چاہیے، اس کو پیچھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، اور ان لوگوں کو آنا چاہیے جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، جس کا سوچ فکر صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کا ہے۔ آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت، میں اس کی ذکر نہ کرو، بہت زیادتی ہوگی، جس کا نام ہے شہباز شریف، جس کا نام ہے پاکستان کی ترقی کا دوسرا نام ہے۔ اس کا نام وہی ہے جو صبح شام مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ اگر کمر پر درد اور کینسر کا مریض ہوتے ہوئے آدھا ٹائم بیٹھتا اور آدھا اٹھ کے بات کرتا ہے، ہم پر اس کے احسانات ہیں، شہباز شریف اور نواز شریف کے صوبے کے عوام پر۔ میں اس صوبے کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہوں، نہ صرف اپنے پارٹی کے، کہ جب ہم مشکل میں پڑے، جب یہ صوبہ مشکل میں پڑا، سواتیوں آپ سے کہتا ہوں کہ جب ڈینگی نے مارنا شروع کیا اور روزانہ سینکڑوں لوگ مرتے تھے سیدھو اسپتال میں، تو کون تھا؟ وہی شہباز شریف تھا۔ یہ پی ٹی آئی کی حکومت بے بس ہوئی کہ اس نے ٹیمیں بیچ کر اس نے یہاں اسپتال میں مفت علاج اور مفت ٹیسٹ کرائے اور آپ لوگوں سے ڈینگی سے نجات دلائی۔ وہ ڈینگی اگر پشاور میں آیا، اس نے سارے ٹیمیں بیچ کر اس سے نجات دلائی۔ اور میں کہتا ہوں جب دہشت گردی آئی اور آپ کیمپوں میں آئی ڈی پیز تھے میں، یہ بات ریکارڈ کی بات ہے، وہی شہباز شریف جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، اور وہ ٹرکیں ہم دیکھتے تھے اس زمانے میں مسلم لیگ نون میں بھی نہیں تھا، مگر میں وہ دیکھتا تھا کہ ہزاروں کی گاڑی آتے تھے اور خادم اعلیٰ پنجاب کی طرح سے کے پی کے کو عوام کو اور تمام کیمپس میں ڈسٹریبیوٹ ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ شخص ہے، اس نے اس پر سیاست بھی نہیں کی، صوبائی حکومت کو حوالہ کرتے تھے اور وہ اس کو تقسیم کرتے تھے۔ ساری ریلیف اس نے پنجاب سے دی، مشکل میں صوبے کا عوام کا ساتھ دیا۔ یہ وہی شہباز شریف ہے
جس نے وہی آپ کے لیے منگلور میں کڈنی اسپتال جو پورے ملاکنڈ ڈویژن میں نہیں تھا، پنجاب کی طرف سے، پنجاب ہاسپٹل ٹرسٹ کی طرف سے بنا کے آپ کو دیا. تو میں بات کرنا چاہتا ہوں، ہم چاہتے اس کو آگے بھی دیکھنا چاہتے اے ملک کو بھی کہ اس میں وہی لوگ جس کی سوچ فکر پاکستان کو آگے لے کے جانے کا ہو، جس کی سوچ فکر میڈین پاکستان کے لیے کام کرنے کا ہو، ان کو آگے لانا چاہیے. ابھی میں دعوت خطاب اس شخصیت کو دینا چاہتا ہوں. وہ ابھی مولانا سے مرضی خدا کا پمک کی وہ انشاءاللہ اگر تقریر کی شہباز شریف سے وزو بیان دا اعظم اظہار اچھا سے ذکر کو لگ جو 2 منٹ پا گئے لما دا آغا حکومت دے دا آغا خلق دے چی دوئی درلواندے استرگی علاج نشی کولے اور روغ استرگل اندولے شریف پیٹھائی آغا خلق دے آغا منصوبے چکم دا نواز شریف سے پدور کے دا چک در انتر کالام پورے ایکسپریس وے منظور شوے او دا خوازہ خیل دا بیشام پورے او دا چک در انتر کلگی تا پورے بجائے دا جوڑولو چرے پی ٹی آئی تبدیلی دور راگے نہ پاولنی قلم آغا خط بکڑے اور وہی بیسنی وی دیکھن کو ترسی دیکھن موٹر ہوئے ضرورت تے ضرور کہ اللہ تعالیٰ منگلہ مقرقلا انشاءاللہ زمان ویجن سوچ دارے بلا خبر ضرورت ہے حکومت چکم انتقامی کا روائی دی داغے بھرپور مذمت کو اول چکم اب تبلیغی اجتماعی پابندی لگولے داغے مذمت کو تاسو باسر مذمت کوئے چاہاں خلق ٹول آغا بنکڑے اور بیا چکم انتقامی کا روائی دا انکروچمنٹ بنوم اور تجاوزاتو بنوم کب آغا گجر سکٹیٹ دے کدو نورو خلقو جائدادو ندی چاچے پس تامونو اغسطری دا چاہتا رجی ثبوتو ندی چاچے جائداد دے دا غیم میں اسمار کول دا ٹول چل سرائے بھرپور مذمت کی آغا کنڈم کی اور دا ڈیمانڈ کی کہ چرتا ناجائز ہے انو زر پر روان کے منگمبر گریو حکم چی رخل کو جائز نقصان شوئے دا ڈیمانڈ ہے چراغے دے حکومت فی الفور آخر کو تا معاوضور کی اور دا انتقامی کارروائی دی بن کی ساتھ ڈیرے میرا والی شکریہ دا جمعیت علماء اسلام قائد